بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سفر سے متعلق تربیتی باتیں چل رہی ہیں کہ ایک مسلمان جب سفر کرے تو کس انداز سے سفر کرے. ایک بات یاد رکھیں، جب سفر کی تیاری مکمل ہوتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے اور وہ سفر وسیلہ ظفر بنتا ہے. انجوائے کرتے کرتے، تفریح کرتے کرتے وہ سفر بندہ مکمل کرتا ہے. سفر کی تیاری کا مطلب یہی کہ سامان سفر پورا ہو، ضروریات سفر ساتھ میں موجود ہوں اور سلیقے کے ساتھ ہوں. سفر پہ جانا ہے ٹکٹ کنفرم نہیں، سفر پہ جانا ہے پیسے پورے نہیں، سفر پہ جانا ہے بیگ کی تیاری پوری نہیں. اب یہ سفر بے چینی کا سبب بنتا ہے. سفر پہ جانا ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں، پریس کیے ہوئے ہیں، پیسے پورے ہیں، ٹکٹ کنفرم ہے، بیگ اچھی طرح سلیقے سے تیار کیا ہے. اب جب سفر پہ جائیں گے تو یہ سفر خوشی کا باعث بنے گا. ٹھیک اسی طرح آخرت کا سفر، جب بندہ آخرت کے سفر پہ دنیا سے جائے گا، اگر اس کی تیاری پوری کر رکھی ہو تو مزے کے ساتھ سفر کرتا ہے. اور اگر آخرت کے سفر کی تیاری پوری نہ ہو، اچھا آخرت کے سفر کی تیاری کیا ہے؟ حقوق اللہ یا تو ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، حقوق العباد یا تو ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں. جی، یہ آخرت کے سفر کی تیاری ہے. تو جس بندے کی آخرت کے سفر کی تیاری ہوتی ہے، آخرت کا سفر اس کو مشکل نظر نہیں آتا. بہرحال سفر کی تیاری بہت اہم ہے، چاہے دنیا کا سفر ہو یا آخرت کا سفر ہو. اب سفر کئی مرتبہ بندہ اپنی ذاتی سواری سے کرتا ہے، کئی مرتبہ ٹرین سے کرتا ہے. ان دو کا تذکرہ تو ہو چکا. آج آپ کو ہوائی جہاز کا سفر کراتے ہیں. بہت سی مرتبہ بندہ ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے. اب ہوائی جہاز کے سفر میں جن لوگوں نے کر رکھے ہیں سفر، تو وہ تو میرے مخاطب نہیں ہیں، یا وہ بھی سنیں، وقت تو ضائع نہ سمجھیں. انشاءاللہ کوئی نہ کچھ چیزیں تو ایسی ان کی تجربے کی آئیں گی سامنے جس سے نفع ہوگا. کئی مرتبہ انسان اپنا سفر ہوائی جہاز کے ذریعے کرتا ہے. اس سلسلے میں چند باتیں سامنے رکھنی ضروری ہے. جب بیگ تیار کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہاتھ میں ہمہ وقت رکھنے والے بیگ یعنی ہینڈ بیگ میں کوئی سیال مادہ، بہنے والی کوئی چیز، کوئی دھاردار چیز جیسے قینچی، چاقو، ناخن تراش، حجامت بنانے والی مشین، بلیڈ کے ساتھ یہ چیزیں ہرگز نہ رکھیں. اس لیے کہ بین الاقوامی حفاظتی یہ قانون بن چکا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے کسی کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہو اس کو دستی بیگ میں یعنی ہینڈ بیگ میں لے کر جہاز میں سوار نہیں ہو سکتے. یہ بین الاقوامی ایک ضابطہ ہے ہوائی جہاز کا، چاہے اندرون ملک پرواز ہو یا بیرون ملک پرواز ہو. اندرون ملک کو ڈومیسٹک ایئر لائن کا سفر کہتے ہیں اور باہر ملک کا سفر ہو تو اس کو انٹرنیشنل سفر کہتے ہیں. تو جو ایک ہینڈ بیگ ہوتا ہے جس کو ہاتھ میں لے کر جہاز میں سوار ہوتے ہیں، اس کے لیے الگ سے چیکنگ ہوتا ہے. تو جب آدمی سیکورٹی چیکنگ سے گزرتا ہے تو اگر قینچی ہے، ناخن تراش ہے یا کوئی دھاردار کاٹنے والی چیز ہے یا اسی طرح سے کوئی لکوڈ ہے تو اس کو وہ روک لیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں. تو دستی بیگ میں جہاز میں اس کو لے کر سوار نہیں ہو سکتے.
جس بیگ کو جہاز کے عملے کے ذریعے جہاز کی ڈکی میں رکھا جاتا ہے اس کو لگیج بیگ، چیک ان بیگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی سفر میں جہاز کے عملے کو دے دیتے ہیں اور انتہائی سفر پر بیلٹ پر سے اٹھایا جاتا ہے۔ اس بیگ میں نقد کوئی رقم یا زیور وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے۔ چوری کا اور بیگ کے گم ہونے کا قوی امکان رہتا ہے۔ اس طرح اور کئی قیمتی چیزیں بھی نہ رکھی جائیں بلکہ دستی بیگ میں رکھی جائیں۔ ایک بیگ وہ ہوتا ہے جس کو جہاز کے عملے کو دینا ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ جب ٹکٹ آپ نے جہاز کا بنایا، کسی ایجنٹ سے بنوایا، آن لائن خود بنایا، اس کی سافٹ کاپی آپ کے سیل فون میں آ گئی، آپ اس کی ہارڈ کاپی نکال لیں، پرنٹ کر لیں۔ کوئی بات یاد رکھیں کہ فون گم ہو جائے، یہ فون بند ہو جائے، لاک ہو جائے تو پھر کیا شو کریں گے، اس کو ہاتھ میں رکھیں۔ اور ٹکٹ کے اندر نام وہی ہونا چاہیے جو ہماری آئی ڈی میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب جب آپ جہاز کی عمارت میں، ہوائی اڈے کی عمارت میں داخل ہوں گے، ایئرپورٹ پر داخل ہوں گے، تو ایئرپورٹ پر سیکورٹی گارڈ، CISF کہتے ہیں اس کو، کمپنی کو، وہ سیکورٹی گارڈ اس کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ آئی ڈی کو اور فون جو آپ کا یہ ٹکٹ ہے اس پہ جو نام لکھا ہے اس کو میچ کرتے ہیں اور آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، ٹھیک۔ اب آپ کو اندر جانے کی اجازت۔ جاتے کے ساتھ ہی بہت سے ایئرپورٹ پر ایکس رے مشین لگی ہوئی ہے، بہت سو پر نہیں ہے، بہت سو پر ایکس رے مشین لگی ہوئی ہے۔ تو وہ جو ہمارا سامان ہے، خاص طور سے جو جہاز کے عملے کو ہمیں دینا ہے، تو وہ اس پہ رکھنا ہوتا ہے۔ پھر وہاں کوئی بندہ اس کو چیک کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کوئی دھماکہ خیز ہو یا نقصان دہ ہو، یا جہاز میں جو سفر کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پہ اس میں کوئی بیٹری کا آئٹم ہے، یہ فون رکھا ہوا ہے، یا کوئی بھی اور کھلونا ایسا ہے جس میں بیٹری لگی ہوئی ہے، تو وہ اس چیز کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں سے یہ چیز نکالو، اس کو ہاتھ میں لے جاؤ۔ تو میں نے ایک تب پوچھا کہ بیٹری آپ اس میں سے کیوں نکالتے ہیں، یہ پاور بینک وغیرہ کیوں نکالتے ہیں، اور کیوں اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہاتھ میں لے جاؤ؟ کہا سر کئی مرتبہ جہازوں کے اندر، وہ ایک مرتبہ بیٹری پھٹی تھی اس کی سیل فون کی، سیمسنگ بڑا بدنام ہوا تھا نا ایک فون پر، تب سے کسی بھی بیٹری کو یا کوئی بیٹری کا آئٹم جہاز کی ڈکی میں نہیں جانے دیتے، اس لیے کہ آپ ساتھ میں لے کر بیٹھو گے، خدا نہ خواستہ پھٹ جائے تو ایئر ہوسٹس کا عملہ ہے، آس پاس کے بیٹھنے والے ہیں، آپ خود کوشش کر کے اس کو بجھا دیں گے، لیکن اگر ڈکی میں پھٹ گیا تو وہاں کون بجھائے گا؟ تو جتنے بھی مسافر ہیں سب کی جان خطرے میں۔ اس لیے بیٹری کا آئٹم وہ جہاز کی ڈکی میں نہیں رکھنے دیتے، آپ سمجھ گئے؟ اس لیے کبھی بھی کوئی بیٹری کی چیز ہو تو اس کی بیٹری نکال کر اس کو ہینڈ کیری کریں، ساتھ میں لے کر بیٹھیں، اور ڈکی میں جانے والے سامان کے اندر کوئی بیٹری لگی ہوئی نہ ہو۔ تو وہ ایکس رے میں یہ سب چیزیں چیک کرتے ہیں، یہاں تک کہ سوکھا ناریل بھی جانے نہیں دیتے، سوکھا ناریل ڈکی میں نہیں جانے دیتے، کہ سوکھے ناریل کی شکل میں کئی مرتبہ بم دھماکے ہوئے ہیں مندروں کے اندر، تو لوگ اس طرح سے بھی بم کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اس قسم کی چیزوں کو وہ ایکس رے میں کلیئر کر لیتے ہیں۔ اب وہ بیگ آپ کو اٹھانے سے پہلے وہ سیکورٹی ٹیگ لگائیں گے، یعنی ہم نے اس کو چیک کیا ہے، اس کی اپروول ایک چھوٹی سی وہ لگائیں گے، اس پر ایک چپ لگائیں گے، اسٹیکر۔ کئی مرتبہ آپ کے ہاتھ کا لگا ہوا تالا نہیں ہوتا تو اس میں ایک خاص قسم کی وہ پلاسٹک کا لوک بھی لگا دیتے ہیں۔ اب یہ بیگ لے کر آپ جائیں گے جہاز، جس کمپنی کا جہاز ہے اسی کا کاؤنٹر وہاں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایئر انڈیا ہے یا انڈیگو ہے، اور بھی ہے۔ اب آپ وہاں گئے، آپ نے اپنا ٹکٹ دکھایا، آئی ڈی دکھائی، اس نے کہا آپ کے ساتھ چیک ان بیگ ہے؟ جی، اٹھا کے رکھا، اس نے چیک کیا، عام طور پر 15 kg الاؤ ہوتا ہے، آپ نے بیگ رکھا، اس نے بیگ لیا، اس کے کسی ہینڈل میں ایک ٹیگ اس نے لگایا اور اس کا ایک پروف آپ کے ٹکٹ پہ چپکا دیا کہ ہم نے ریسیو کیا ہے۔ اگر یہ خدا نخواستہ بیگ گم ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، وہ جو آپ کے بورڈنگ کارڈ پہ اس نے ریسیو چپکائی ہے اسی کے ذریعے سے آپ آگے کمپلین کر سکتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا بیگ وہ ہوگا جس کو آپ کو جہاز میں لے کے بیٹھنا ہے، جس میں آپ کا سیل فون ہے جی اور ضرورت کی چیز ہے۔ تو جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے تو جہاز میں بیٹھنے سے پہلے پھر ایک چیکنگ
ایک ایکس رے اور ہوگا، وہاں یہ ہاتھ والا سامان چیک ہوتا ہے۔ یہ جیب میں جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں ساری ایک ٹرے میں رکھ دو۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی رکھا کرو اور اپنے جیب کا سارا سامان اس کے اندر رکھ دو، خاص طور سے میٹلک جتنا آئٹم ہے، چابی کا گچھا ہے، کچن ہے، یا کوئی چھوٹی موٹی عطر کی شیشی ہے، یا کوئی سکے ہیں، یہ سارے کے سارے اس میں رکھ کر اس کو ایکس رے میں رکھ دو، اور بالکل خالی ہو کر اب آپ کا باڈی چیک اپ ہوگا تو وہ جو پولیس والا ہوتا ہے یا سیکورٹی عملے کا فرد ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے۔ تو اگر اس میں کوئی چیز میٹل وغیرہ آپ کا ہوگا تو فوراً کہے گا کیا چیز ہے، تو آپ کو شو کرنی ہوگی فلاں چیز ہے۔ وہاں سے نکل کر وہی جو آپ نے ایکس رے پر اپنا سامان رکھا ہے ٹرے میں، وہ آگے سے آپ اس کو اٹھا لیں۔ اب آپ ایگزٹ گیٹ پر پہنچیں گے اور یہاں سے جب اعلان ہوگا جہاز آ چکا ہوگا، اس کی صفائی ہو چکی ہوگی، مسافر اس میں سے اتر چکے ہوں گے، اب اعلان ہوگا اب آپ اپنی باری پر اس میں بیٹھنا شروع کریں، تو وہاں پھر آپ کا ٹکٹ چیک ہوگا جی، اور فائنل چیکنگ کے بعد آپ جہاز میں بیٹھ جائیں۔ چلیے اب جہاز تک تو آپ کو پہنچا دیا۔ تو جس بیگ کو جہاز کے عملے کے ذریعے جہاز کی ڈگی میں رکھا جاتا ہے اس کو لگیج بیگ یا چیک ان بیگ کہا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی سفر میں جہاز کے عملے کو دے دیتے ہیں، اور جب سفر پورا ہوگا، جہاز آپ کی منزل پہ پہنچ گیا، جہاز سے آپ اتر گئے، تو وہاں ایک بیلٹ چلتی رہتی ہے جس پر سے جو سامان آپ نے ابتدائی سفر میں دیا تھا وہ اس بیلٹ پر آئے گا، لیکن بیلٹ کے اوپر جو اسکرین ہوتی ہے وہاں لکھا رہتا ہے یہ کون سی کمپنی کے جہاز سے آپ آئے ہیں جی، اس کا نمبر کیا ہے، کون سے مقام سے آپ آ رہے ہیں۔ تو آپ مختلف بیلٹ چلتی ہوئی ہوں گی، تو آپ کسی بیلٹ پہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ جس کمپنی کے جس جہاز سے جہاز آپ چل کر آئے ہیں اس کی جو بیلٹ گھوم رہی ہے اس پہ وہ سامان ملے گا جو آپ نے ابتدائی سفر میں دیا تھا۔ اس بیگ میں نقد رقم یا زیور وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جو جہاز کے ڈکی میں بیگ دیا جاتا ہے اس میں کوئی کیش اور یا کوئی جویلری یا کوئی قیمتی چیز ہرگز نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ بڑے اخلاص کے ساتھ چوری ہو جاتی ہے۔ کوئی عملہ چوری کر لیتا، وہاں بھی ایک ایکسٹرا لگا رہتا ہے جہاں سے ایگزٹ پر وہ چلتا ہے، تو اس میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا مال اس میں جا رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی آپ کمپلین بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہاز کے عملے نے یہ پہلے سے بات ظاہر کی ہوتی ہے کہ آپ چیک ان بیگ میں جو ڈکی میں جائے گا اس میں کوئی چیز قیمتی نہ رکھیں۔ اب کس سے شکایت کریں؟ ایک مرتبہ ہمارے کوئی ساتھی تھے، وہ حج کر کے تشریف لائے، بہت ہی آزردہ تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں وہاں سے آیا، کھجور کی بیگ میں ہم نے کچھ سونے کے زیورات رکھ دیے تھے اور وہ چوری ہو گئی۔ اب کس سے کہیں، اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ آپ چیک ان بیگ میں اس قسم کی چیز رکھ نہیں سکتے۔ تو اگر مشورہ کیا ہوتا، معلوم کیا ہوتا، اور مشورہ بھی جانکاروں سے کیا ہوتا۔ اب پورے کمرے کے اندر مشورہ کرنے بیٹھے ہیں اور مشورے میں سارے وہ شریک ہیں جو پہلے کبھی جہاز میں سفر ہی نہیں کیا، تو وہ کیا مشورہ دیں گے؟ جہاز کے اندر لے جانے کے لیے جو بیگ ہاتھ میں لیا جائے، اگر اس میں پہیے لگے ہوں تو مناسب رہتا ہے، اس لیے کہ آج کل ایئرپورٹ وسیع و عریض بن رہے ہیں اور مسافروں کو عمارت کے اندر جہاز تک جانے کے لیے کافی چلنا پڑتا ہے، لہذا اگر پہیے والا بیگ ٹرالی بیگ ہوگا تو اس کو چلانے میں سہولت رہے گی۔ بلکہ وہ جو چیک ان بیگ ہے جو جہاز کے ڈکی میں رکھا جاتا ہے، بڑی سوٹ کیس، اس میں بھی پہیے ہوں تو زیادہ بہتر۔ اب یہ جو پہیے ہوتے ہیں، ویل لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کسی بیگ میں 2 ویل ہوتے ہیں، 2 ویل ہوتے ہیں، اور کسی میں 4 ویل ہوتے ہیں۔ 4 ویل میں سہولت یہ ہے کہ آپ اس بیگ کو ٹیڑھا کر کے نہیں چلائیں گے، بلکہ کھڑے کھڑے اس کو اوپر اٹھا کر اس کا ہینڈل آپ یوں لے کے بھی چل سکتے ہیں۔ اور جہاز کے جو درمیان پیسیج ہوتا ہے جو تقریباً 2-2.5 فٹ کا ہوتا ہے، آپ اس میں بھی لے کے اس کو چل سکتے ہیں، اس میں ہی سہولت ہے۔ جبکہ اگر 2 ویل ہوں گے تو اس کو ڈاؤن کرنا ہوگا اور آپ کو اس کو دھکیلنا ہوگا، تو 4 ویل میں سہولت ہے۔ لیکن آپ جہاز کے لیے جو مشورہ میں 4 ویل کا دے رہا ہوں، اس مشورے کو سن کے آپ ٹرین کا سفر 4 ویل کا نہ کریں، اس لیے کہ عام طور پر پلیٹ فارم کچھ سلوپ کے ساتھ بنے ہوتے ہیں، اور اس کا سلوپ کدھر کو ہوتا ہے؟ جدھر کو ٹرین کی ٹریک بچھی ہوئی ہوتی ہے، ریلوے لائن بچھی ہوتی ہے۔ اگر بارش گرے کچھ ہو تو پانی بہہ کے ادھر کو چلا جائے۔ تو اگر 4 ویل بیگ لے کر آپ کھڑے ہیں اور اس سے غافل ہوئے، اس پہ آپ کا ہاتھ نہیں رکھا یا آپ کے 2 پیروں کے درمیان وہ دبا نہیں ہے،
اور کئی مرتبہ ٹرین آتی ہے، یہ 4 وہیل چل پڑتا ہے، اپنے آپ چل پڑتا ہے، تو کئی مرتبہ حادثہ ہو سکتا ہے، بیگ آپ کے نیچے گر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھا کیا تھا، لیٹا ہوا تھا، اور یہ بیگ کھڑا ہوا تھا۔ اب اچانک میری جو آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ بیگ چل کر دروازے کے پاس پہنچ گیا ہے۔ وہ سلیپر کوچ تھا، فرسٹ کلاس غالباً کیبن تھے اس کے، دیکھا کہ وہ تو وہاں یہ تو مجھ سے پہلے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کو پکڑ کے لائے اور پھر اس کو لٹا کے سزا یہ دی کہ کھڑا کرنے کے بعد اس کو لٹایا تھا۔ ہم اس لیے لٹا رہے تھے کہ فرش نیچے صاف نہیں ہوتا، خامخواہ خراب ہوگا۔ تو ٹرین میں یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، ٹرین کے سفر میں تو وہاں تو 2 وہیل ہی بہتر ہے، اس لیے کہ اس کو چلاتے ہیں تو چلتا ہے، بغیر چلائے خود سے نہیں چلتا، اس لیے کہ 2 وہیل ہیں اور 2 اس میں ٹیکے ہیں، اس پہ وہ رک جاتا ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ جو بیگ آپ نے جہاز کے عملے کو دیا ہے، اس کے اوپر جہاز کا عملہ بورڈنگ پاس دیتے وقت اس بیگ کے پروف کا اسٹیکر بورڈنگ پاس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر منزل پر پہنچ کر بیگ نہ ملا تو اسی اسٹیکر کے ذریعے اس کی گمشدگی کی کارروائی میں ممکن ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ جہاز کے اندر جا کر اپنی منتخب سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ اچھا، یہاں ایک بات اور سمجھیں، جب آپ لائن میں لگ کر اپنا بورڈنگ پاس لیں گے اور اپنا لگیج بیگ اس کو دیں گے تو آپ کے آگے کوئی بندہ کھڑا ہوگا، وہ اپنی بورڈنگ کرا رہا ہوگا، تو آپ جلدی کر کے اپنا سامان نہ رکھیں بیلٹ پر۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، حالانکہ میں نے جلدی نہیں کی تھی، اپنے سے غلطی اس کی تھی۔ اور غلطی کیا ہوئی کہ میں نے جو بیگ دیا مجھ سے پہلے ایک آدمی کلیئر ہو چکا تھا، اس کا بیگ اس پہ رکھا ہوا تھا اور وہ اس پہ ٹیگ لگا رہے تھے۔ اب میں نے یہ سمجھا کہ وہ مسافر تو چلا گیا اپنا بورڈنگ پاس لے کر، جب وہ مکمل اس کا وجود وہاں سے ہٹ گیا تو اب تو میری باری ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا بیگ رکھ دیا، ٹکٹ دیا۔ ٹکٹ دینے کے بعد اس نے 2 بیگ تھے میرے، ایک بیگ پر اسٹیکر لگایا میرا اور دوسرے بیگ پر اسٹیکر لگایا پہلے والے کا، تو میرا ایک بیگ چلا گیا دلی، مجھے اترنا تھا بڑودہ، خیر اس کی پھر جو کارروائی ہوتی ہے وہ کارروائی کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، بتایا گیا، تو کہا کہ سر یہ مسٹیک ہمارے عملے سے ہوئی ہے، تو اس پر ٹیگ جو ہے وہ لگا دیا اور وہاں سے رپورٹ ہی آئی ہے۔ اچھا، ہماری فلائٹ کافی تاخیر سے تھی، وہ پہلے سے تھی، اور وہاں سے آئی ہے کہ سارا کے سارا سامان پیسنجر لے کے نکل گئے، وہاں ایک بیگ بچا ہے، وہ آپ ہی کا ہے، اور شام کی فلائٹ سے وہ آ جائے گا۔ کیونکہ مجھے تو آپ ایک دیہات میں جانا ہے کہ سر آپ فکر نہ کریں، آپ یہاں کا کوئی شہر کا پتہ بتائیں، ہم بیگ وہاں پہنچائیں گے۔ خیر ہمارے ایک دوست تھے، ان کی شاپ کا پتہ بتایا تو وہاں دینے کے لیے آئے۔ تو اس بات کو کنفرم کریں کہ بورڈنگ پاس کے اوپر وہ آپ کا ٹیگ لگا دے، آپ اس کو چیک کر لیں کہ ہاں یہ میرے ہی نام کا ٹیگ ہے، تو پھر آپ وہاں سے ہٹیں۔ جہاز کے اندر جا کر اپنی منتخب سیٹ پر بیٹھ جائیں اور بیلٹ باندھ لیجئے، اور پورے سفر میں بیلٹ بندھی رہنی زیادہ بہتر ہے۔ کئی دفعہ جہاز فضا میں الٹ جاتا ہے اور پھر سیدھا ہو جاتا ہے، اس قلابازی کی صورت میں جس کی بیلٹ بندھی رہتی ہے وہ تو سیٹ پر ہی گویا بندھا رہتا ہے، اور اگر دوسری صورت میں نہ جانے کہاں کا کہاں جا پڑے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ اب ڈر مت جانا آپ، پہلے تو منتخب سیٹ جو ہم نے آپ کو بتائی ہے اس پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ سنیں۔ ہر آدمی کا جو بورڈنگ پاس ہوتا ہے اس پر آپ کی سیٹ لکھی رہتی ہے، آپ اسی سیٹ پر بیٹھنے کے مکلف۔ جہاز کی بورڈنگ کمپلیٹ ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا، چلنے کی تیاری ہے، آپ نے دائیں بائیں دیکھا کئی سیٹیں خالی ہیں، تو آپ جہاز کے عملے سے پوچھ کر کہ میں ادھر کھڑکی پہ بیٹھ جاؤں یا میرے ساتھ میں 2 آدمی اور بیٹھے ہیں وہ تینوں خالی ہیں، ادھر جا کے بیٹھ جاؤں، تو وہ کہہ دیں تو آپ بیٹھ جائیے، سر وہ منع نہیں کرتے، بیٹھ جائیں۔ 2 پٹھان تھے ساتھ میں، دونوں بھائی تھے، سفر کر رہے تھے۔ ایک تو چلا گیا اپنی سیٹ پر جو منتخب تھی، جس پہ نمبر لکھا تھا، وہاں جا کے بیٹھ گیا اور ایک فرسٹ کلاس میں گھس گیا۔ جہاز کا ابتدائی حصہ فرسٹ کلاس ہوتا ہے، بہت سو وہاں جب جا کے بیٹھ گیا، اب اس کا اصل پیسنجر آیا، میں نے کہا سر یہاں سے اٹھے،
کہ ہم کیوں اٹھے، ہم پہلے آ کے بیٹھے، پیچھے جاؤ، کہ نہیں یہ میری سیٹ ہے، یہ ہمارا سیٹ ہے، کہ ہمارے بورڈنگ پاس پہ لکھا ہے، کہ جدھر لکھا ہے ادھر جا کے بیٹھ جاؤ، تو یہی تو لکھا ہے، یہاں بیٹھ۔ خوب تو میں ہوتی رہی، جہاز کا عملہ آیا، انہوں نے بھی سمجھایا سر یہ آپ کے نہیں ہے، کوئی آدمی فرسٹ کلاس کا بنوا رہا ہے تو اپنی سہولت کے لیے بنوا رہا ہے نا، وہ اس لیے تو نہیں کہیں بھی بیٹھے، یہ بس کی سیٹ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی قبضہ کر کے بیٹھ جائے، یہ جہاز کی سیٹ ہے، نہیں مانا۔ ایک ایئر ہوسٹس سمجھدار تھے، اس نے سوچا کہ ایک پٹھان اور پیچھے بیٹھا ہے، پٹھان کی زبان کو سمجھتا ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی دیکھو جہاز کا عملہ پریشان ہے، پائلٹ بھی آ کے سمجھا رہا ہے، اور اس کو پیچھے آ کے اپنی حقیقی سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے، کسی آدمی نے فرسٹ کلاس کے ڈبل پیسے خرچ کیے ہیں تو اس لیے تھوڑی کیے ہیں کہ کوئی بھی جا کے بیٹھے اس کی سیٹ پر، اس نے اپنی راحت کے لیے کیے ہیں، تو آپ کو سمجھائیں۔ کہا ٹھیک ہے ہم آتا ہے۔ اب وہ آیا، اس نے کان میں ایک بات کی، فوراً اٹھا، بیگ اٹھایا اور اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ تو وہ بڑے حیران، کہا کہ یہ کیا آپ نے کہا اس کے کان میں، کہ اٹھ کے چلا گیا؟ تو وہ ہمارا خاندانی مسئلہ ہے۔ خاندانی مسئلہ ہے کیا؟ کہ ہم نے اس کو یہ کہا کہ یہ والا سیٹ یہ کراچی والا ہے اور پیچھے والا سیٹ لاہور کا ہے، یہ سیٹ کراچی جائے گا، وہ لاہور جائے گا، ہم کو لاہور جانا ہے، تو فوراً لاہور والی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ خیر، تو جو آپ کی سیٹ منتخب ہے، متعین، اس پہ لکھی ہوئی ہے تو بیٹھے، اگر خالی جگہ ہے بدلنی ہے تو عام طور پہ جہاز فل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، فیملی کو ملی ہے جو ہے کھڑکی والی سیٹ، آپ کو ملی ہے آئل سیٹ، بیچ میں کوئی نامحرم دوسرا آدمی آئے تو آپ اس کو کنوینس کریں کہ سر آپ ذرا ادھر آ جائیں، ہم ادھر بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ ہماری فیملی ہے، تو ہر آدمی خیال لگتا ہے اتنا کہ بھائی فیملی کے ساتھ بیٹھتے، یا تھوڑے سے اور فاصلے پر آگے پیچھے ہیں تو وہاں کسی کو کہیں سر میری سیٹ آگے ہے، آپ آگے بیٹھ جائیں، میں اپنی فیملی کے ساتھ ادھر بیٹھ جاتا ہوں۔ بہرحال تبدیل کرتے ہیں، ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے اور دوسروں کو ضرورت پڑتی ہے، اتنی انسانیت تو واقعی ہے۔ یہ جو میں نے بتلایا کہ جہاز پہ جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھ کے بیلٹ باندھ لی تھی، جہاز کے پورے سفر میں خاص طور سے اٹھتے ہوئے اور نیچے اترتے ہوئے بیلٹ باندھنا فرض ہے، جہاز کے عملے کی طرف سے یہ قانون ہے کہ آپ بیلٹ باندھیں۔ کئی مرتبہ جھٹکا لگتا ہے تو آدمی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو بیلٹ باندھیں، اور پورے دوران سفر کس کے نہ باندھیں بلکہ ڈھیلی رکھ دیں، اس کو ڈھیلا کرنے کا آپشن ہوتا ہے، باندھے ہی رکھیں۔ کئی مرتبہ جہاز یوں بھی ہوتا ہے، بہت سے واقعات ایسے ہوئے، تو اگر بندھے ہوئے ہیں اپنی سیٹ پر تو وہی لگے رہیں گے، اور اگر بندھے ہوئے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کہاں جا کے گریں گے۔ اس لیے حفاظتی نقطے کی نظر سے ہم اپنی سیٹ پہ ہی بندھے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، پشت کی طرف جگہ ہوتی ہے وہاں جا کر پڑھ لینا چاہیے، اور وضو بہتر ہے کہ پہلے سے ہو۔ ویسے مومن کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے تاکہ نماز کی حفاظت کی جا سکے۔ بہت ہلکی پھلکی پڑھنی چاہیے تاکہ دوسرے مسافروں کو اور عملے کے افراد کو پریشانی نہ ہو۔ یہ چونکہ 7-8 سال پہلے چیزیں لکھی گئی تھیں، اس میں جہاز میں پیچھے جگہ گنجائشی بھی ہوتی تھی، اور نماز پڑھنے کے لیے سعودی ایئر لائنس وغیرہ میں باقاعدہ مسجدیں ہوتی تھیں، اب سب ختم ہو چکا ہے۔ اب بہت مشکل سے نماز پڑھنے دیتے، ویسے ہی لوگوں کے دلوں میں اہل ایمان کا زہر گھس گیا ہے، اس لیے کسی کو بھی پسند نہیں ہے، اور کچھ اپنوں سے بے احتیاطی بھی بہت ہوئی ہے، لمبی لمبی جماعت بھی کر لیتے ہیں، پانی بھی خوب بہاتے ہیں، وضو کر کے نہیں جاتے، تو جہاز کے عملے نے مکمل پابندی لگا رکھی۔ اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس شریعت کو بوجھ نہیں بنایا۔ آپ جس حالت میں بھی ہیں، جس طرف بھی آپ کا رخ ہے، آپ نماز کی نیت باندھ کے بیٹھے بیٹھے نماز اشارے سے پڑھ لیں، اور واپس اترنے کے بعد اس کو لوٹا لیں۔ تو جس وقت اللہ کی نماز کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوا، جس وقت اللہ تعالیٰ کا نماز کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوا، ہم نے نماز کی حیت اختیار کی اللہ کے حکم کو سامنے۔ ہم جس کنڈیشن میں بھی تھے، ہم نے اس کنڈیشن میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اب جب ہم صحیح کنڈیشن میں، نارمل کنڈیشن میں آ گئے، ہم اس کو لوٹا لیں، اگرچہ وہ دوسرے وقت میں نماز لوٹا رہے ہیں، وہ نماز قضا نہیں کہلائے گی انشاءاللہ، وہ ادا ہی کہلائے گی، اس لیے کہ بندہ وہ تو اس نے اس وقت بھی وہ تیار تھا، ایکٹیو تھا، جبکہ نماز کا وقت صحیح اس کے طرف متوجہ تھا، لیکن اس کے حالات اس کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔
لیکن نماز سے روگردانی نہ کریں۔ جہاز میں جہاں کھانا نباتی غیر نباتی، ویج نان ویج دونوں ہوتے ہیں، بہتر ہے کہ ویج ہی استعمال کریں۔ گو کہ عملہ کہہ دیتا ہے کہ حلال ہے، لیکن کس نے دیکھا کہ حلال، کس نے دیکھا حلال ہوتے ہوئے، لہذا ویج کا استعمال کرنے میں ہی تقویٰ ہے۔ کئی مرتبہ مسلم ممالک کی ایئر لائنس ہے، سعودی ایئر لائنس ہے، اسی طرح امارات ایئر لائنس ہے، اب ہم سمجھتے ہیں نام سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس کس کمپنی سے معاہدے کر رکھے ہیں، سستا ڈھونڈتے ہیں، ہر کمپنی کو اپنا نفع پیش نظر ہوتا ہے، لہذا عملہ کہہ دیتا ہے جی حلال ہے، ان کو تو یہ سمجھایا گیا حلال ہے تو پیسنجر کھا لیتا ہے، لیکن اس نے کب دیکھا کہ کس نے چھری پھیری اور کس نے بسم اللہ پڑھی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ ہرگز نان ویج استعمال نہ کریں، بلکہ ویج استعمال کریں۔ بکنگ کے وقت ہی اس کا حوالہ دے دیں، اس کا آپشن ہوتا ہے کہ ہمیں ویج کھانا ہے، یا اگر لینا ہے تو فش لیں، مچھلی لیں۔ مچھلی میں حلال حرام کا مسئلہ نہیں، وہ تو حلال ہی ہے۔ جہاز کے اندر ہیڈ فون، کمبل، تکیے جو دیے جاتے ہیں وہ جہاز کی ملکیت ہوتے ہیں۔ کرونا کال جب سے چلا ہے نہ انٹرنیشنل میں دیے جاتے ہیں نہ ڈومیسٹک میں دیے جاتے ہیں، اب پتہ نہیں آئندہ دیے جائیں گے کہ نہیں۔ بہرحال وہ گانا سننے کے لیے، میوزک سننے کے لیے، یا اس میں جو مووی وغیرہ آگے والی سیٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک اسکرین ہوتی ہے، اس میں یہ سب دنیا بھر کے تماشے ہوتے ہیں، تو اس میں لگا کے کان میں سننے کے لیے ایک ہیڈ فون دیتے ہیں۔ تو عام طور پر وہ جہاز کی ملکیت ہوتا ہے، واپس لے لیتے ہیں۔ آج کل تو چونکہ یہ بہت چیپ چیز ہو گئی ہے، سستی سی ہو گئی ہے، تو گفٹ پیک میں دیتے ہیں تو اس کو تو لے جانا ہوتا ہے، لیکن یہ ایروسٹیس سے، جہاز کے عملے سے معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کو ہم لے سکتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیں، تو جیسا وہ کہیں اس پر عمل کریں۔ تو بہرحال کمبل، تکیہ، ان کو استعمال کر کے واپس کرنا ہوتا ہے، ان کو لے کر ہرگز باہر نہیں آنا چاہیے۔ نیز جو برتن کھانے کے لیے دیے جاتے ہیں وہ بھی واپس کرنے ہوتے ہیں، البتہ وہ چیزیں جو ایک بار استعمال کر کے پھینکنی ہوتی ہیں ان کے لینے میں کوئی حرج نہیں، مثلا پلاسٹک کی چمچ، مکھن لگانے کے لیے پلاسٹک کی چھری اور پانی کے گلاس۔ جب ایروسٹیس آپ کے پاس آئے گی تو ایک ہارڈ ٹرے لے کے آتی ہے، اس ٹرے کے اندر ایک کپ ہوتا ہے جو ہارڈ ہوتا ہے جی، اور ایک اسی کے اندر ایک ٹرے کے اندر چھوٹا سا پیکنگ ہوتا ہے، اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو پلاسٹک میں لپٹی ہوئی چھوٹی سی چمچ ہوتی ہے، ایک چھری ہوتی ہے پلاسٹک کی دندانے دار مکھن لگانے کے لیے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں ان کو وہ بھی پھینک دیتا ہے، ری یوز نہیں کرتے۔ تو جو اچھا اگر وہ میٹل کی ہو جیسے اسٹیل کی ہوتی ہے تو وہ تو ایئر انڈیا وغیرہ وہ اسٹیل کی دیتا ہے، تو وہ تو واپس ریفریش کر کے اس کو دوبارہ استعمال کراتے ہیں، تو ان کو تو لینا جائز ہے۔ لیکن جن کو وہ چیز جن کو پھینک دیتے ہیں وہ آپ ان کو اٹھا سکتے ہیں، البتہ جن کو ری یوز کرتے ہیں، دوبارہ صاف کر کے دیتے ہیں، تو ان کا آپ کو استعمال کرنا جائز نہیں، یعنی باہر لے کر آنا جائز نہیں۔ بہت سے لوگ بیگ میں پورا کا پورا پیکٹ اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، غلط ہے۔ ہاں جو کھانے کی چیزیں ہیں، جو کھانا ہے، فروٹ ہے، جو وہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ خلاصہ الحمدللہ گزشتہ صفحات میں ہم سفر کیسے کریں کے عنوان کے تحت اپنی ذاتی سواری، ٹرین، ہوائی جہاز وغیرہ وسائل کے ذریعے سفر انجام دینے سے متعلق مختلف باتیں پیش کی۔ اب آخر میں یہ عاجز خلاصے کے طور پر ذکر کرتا ہے کہ سفر سفر ہوتا ہے مگر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو مستقل آزمائش میں پھنستا ہے، لہذا سفر کی ابتدا 2 رکعت نماز پڑھ کر کریں۔ دوران سفر اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہیں۔ سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے فون کو چارج کر لیں، چارجر ساتھ لیں، نیز اپنے استعمال کی چیزوں پر مار کر پین سے نشانی ضرور کر لیں یا اپنا نام لکھ لیں۔ بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں تاکہ امتیاز باقی رہے۔ سفر میں خلاف طبع چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، لہذا غصہ نہ کریں، پہلے سے ان کو سہارنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ خوش اخلاقی خندہ پیشانی سے سفر کریں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھیں۔ نیز سفر میں بیجا بحثوں سے بچنے کے لیے مطالعے کے لیے کتاب ساتھ رکھیں۔ سفر خرچ کے پیسوں میں کھلے پیسے، چھوٹے نوٹ ضرور ساتھ رکھیں۔ ایک مرتبہ یہ عاجز بمبئی سے سورت کے لیے ٹرین پر سوار ہوا، جیب میں بڑا نوٹ تھا، چائے کا شدید تقاضا تھا۔ جو بھی چائے والا آتا اس سے پہلے کہتا کہ بھائی چائے تو لینی ہے لیکن میرے پاس بڑا نوٹ ہے۔ یہ سن کر وہ کہتا آپ کھلے پیسے دیجئے، اتنے چینج ہمارے پاس نہیں ہے۔
یہاں تک کہ صورت آ گیا اور چائے پینے کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ اے بسا آرزو کے خاک شدہ، اگر اپنی گاڑی سے سفر کر رہے ہوں تو رات ہی کو ڈیزل پیٹرول بھروا کر ہوا پانی چیک کر کے گاڑی کو اوکے رکھیں۔ نیز چارجر بھی گاڑی میں ہونا اس زمانے کی ضرورت ہے۔ سفر کے اندر قلم کاغذ ضرور ساتھ رکھیں۔ آج کل سیل فون پر بھروسہ ضرورت سے زیادہ کیا جانے لگا ہے۔ اگر 10 آدمی بیٹھے ہوں تو شاید ہی کسی کے پاس قلم اور ڈائری ہوتی ہے، لہذا قلم کاغذ ضرور ساتھ رکھنا چاہیے۔ کوئی پتہ نوٹ کرنا پڑ جائے یا کوئی چیز یادداشت کے طور پر محفوظ کرنی ہو تو آسانی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے سفر کو بھی آسان فرمائے اور سفر آخرت کو بھی آسان فرمائے اور اس کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات۔ اسی طرح دوستو، سفر کی دعا کا خاص اہتمام اور آیت الکرسی، چاروں قل، یہ سب پڑھ کر اپنا حساب بھی کر لینا چاہیے۔ ہم چاہے کتنی اچھی گاڑی چلا رہے ہوں، کتنے ہی انڈر کنٹرول ہوں اور کتنے ہی اپنے ہاتھ پہ چلا رہے ہوں، لیکن سامنے کی لائن میں کوئی گاڑی تیزی سے جا رہی تھی، اس کا ٹائر نکل کر ہماری گاڑی سے ٹکرا گیا، یا کوئی پیچھے سے گاڑی کی بریک فیل ہو گئی، وہ ہم سے پیچھے ٹکرا گیا، یا کوئی سامنے سے ٹکرا گیا۔ اب ہم تو انڈر کنٹرول تھے، اپنے ہاتھ پہ چل رہے تھے، اسپیڈ بھی کنٹرول میں تھی، پھر یہ کیا ہوا؟ یہ ایک حادثہ ہوا۔ حادثات سے بچنے کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس موقع پر اللہ اپنی خصوصی فرشتوں کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لہذا سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھ کر بسم اللہ کہیں، سواری پر بیٹھ جانے کے بعد بسم اللہ پڑھیں، پھر مندرجہ ذیل دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وادفع عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد والحور بعد القول ودعوة المظلوم۔ پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، پھر مندرجہ ذیل دعا پڑھ کر مسکرائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جب سفر کا ارادہ کریں تو اپنے گھر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں، یعنی سورہ اخلاص، تو انشاءاللہ سفر سے واپسی تک اللہ پاک نگہبان رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو 3 مرتبہ یہ پڑھتے، اللہم بارک لنا فیہا، پھر یہ فرماتے اللہم ارزقنا جناہا وجنبنا وباہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ سفر مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سفر کی برکات لوٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ سفر کے اندر بھی ایک خاص قسم کا لطف ہوتا ہے اگر ان سب باتوں کی رعایت کر کے آپ سفر کریں، اور سفر اگر جماعت کی شکل میں ہو اور ساتھی بھی ماشاءاللہ دیندار ہوں، تقوی والے ہوں، تو پھر تو پوچھنا ہی کیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب سن کر ایک دم سفر کا شوق ہو گیا اور ابھی نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک بھانجے اور شبرات کے موقع پر 15 شعبان کے موقع پر کسی بیان میں بیٹھے تھے۔ 15 شعبان کی دعا تو رات کو عبادت، اب وہ دوپہر میں ہی کوئی ظہر کے بعد بیان کر رہا تھا، اور بیان میں یہ کہا جس علاقے میں بیان ہو رہا تھا وہاں 15 شعبان سے متعلق کچھ رسم ہوتی ہیں، مثلا حلوہ پکتا ہے، شام کے وقت حلوہ بناتے ہیں، اور بہت سے غیر مسلموں کے ساتھ صحبت کی وجہ سے جیسے وہ دیوالی میں پٹاخے پٹکاتے ہیں، یہ دیوالی میں پٹاخے پٹکاتے ہیں، اور مینٹلٹی یہی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اصل میں فرشتے دنیا کی سیر کرنے اترتے ہیں، اور ان کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ لکشمی آتی ہے اور دولت کی دیوی، اور وہ سب کے گھروں پہ آتی ہے اور دولت تقسیم کر کے جاتی ہے، تو یہ سوچتے ہیں فرشتے جو ہے روزی کے فیصلے لے کر آتے ہیں، تو ہم بھی ان کے لیے پٹاخے چراغا کریں تو وہ آئے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے نا۔ خیر، تو بیان یہ چل رہا تھا کہ ہرگز حلوہ نہیں ہونا چاہیے، اور حلوہ 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 اتنی کثرت سے انہوں نے بولا، ہمارے بھانجے کہنے لگے میرے دل میں حلوے کی طلب اٹھ گئی۔ اگر وہ اتنا نہ کہتے تو میرا اندر کا نظام ایکٹیو نہ ہوتا، میں تو سیدھا دکان پہ گیا، حلوے کا سامان خریدا، گھر میں جا کے کہا حلوہ بناؤ۔ تو کئی مرتبہ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ سن سن کے طلب اٹھ جاتی ہے۔